اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج ہم سورہ مبارکہ نمل کی فیوز و برکات، فضائل، اہمیت اور عملیات کو بیان کریں گے۔ یہ مکی سورہ ہے، مکہ میں نازل ہوا اور تقریباً بسم اللہ کو ملا کے 94 آیات پہ مشتمل ہے۔ سورہ مبارکہ نمل میں تقریباً 32 موضوعات پہ گفتگو کی گئی ہے، جن میں سے موٹے موٹے گفتگو یہ ہیں کہ قرآن کی فضیلت، مومنین کی علامات، منکر معاد کی رسوائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت سلیمان بن داؤد کے واقعات، ان میں حضرت سلیمان کی سلطنت، وادی النمل سے گزرنا، چیونٹی کی گفتگو، ہدہد سے گفتگو، ملکہ سبا کی طرف خط، سبا کا مشیروں سے مشورہ، ملکہ سبا کا حضرت سلیمان کی طرف ہدیوں کا روانہ کرنا، ملکہ سبا کا سلیمان علیہ السلام کے پاس آنا، تخت بلقیس کا منگوانا، ملکہ کا اسلام قبول کرنا، اور قوم سمود و صالح کا واقعہ، حضرت لوط کی قوم کی بدکاری اور اس کا انجام، دعوت الارض کا خروج، رجعت، سور کا پھونکا جانا، اور پہاڑوں کا بادلوں کی طرح اڑنا۔ یہ تقریباً ٹوٹل موضوعات پہ گفتگو کی گئی ہے۔ جب ان کے فضائل کی جانب آتے ہیں، رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ نمل کی تلاوت کرے گا، یعنی سورہ نمل کو پڑھے گا، اسے حضرت سلیمان علیہ السلام، ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، صالح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کل یعنی ٹوٹل ماننے والوں کو جمع کیا جائے تو اس سے 10 گنا زیادہ اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور وہ شخص بندہ جو کلمہ سورہ نمل کی تلاوت کرتا ہے، وہ قبر سے کلمہ پڑھتے ہوئے برآمد ہوگا، نکلے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص سورہ نمل کی تلاوت کرے گا وہ اولیاء خدا میں قرار پائے گا، وہ خدا کی حفظ و امان میں رہے گا، آخرت میں انعام جنت دی جائے گی، اور 100 خوبصورت آنکھوں والی حور سے اس کا نکاح کیا جائے گا۔ امام صادق علیہ السلام ایک جگہ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ مبارکہ نمل کی تلاوت کرے گا، اسے جنت عدن میں انبیاء، مرسلین اور اوصیاء کے جوار میں رہائش عطا کی جائے گی۔ ویسے تو اس صورت میں کافی واقعات ہیں، مگر 2 واقعات پہ ہم اکتفا کرتے ہیں۔ پہلا واقعہ ہے حضرت سلیمان بن داؤد کا جب لشکر چل رہا تھا تو ایک صحرا سے گزرا، نیچے زمین پہ صحرا میں چیونٹی کو ایک بہترین لشکر تھا۔ جب چیونٹیوں کو لشکر ذکر خدا میں مصروف تھا تو ان کے سردار نے کہا کہ جلدی جلدی اپنی بلوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں سلیمان بن داؤد کا لشکر کچل نہ دے۔ یہ بات حضرت سلیمان کے کانوں تک آئی۔ اس چیونٹی کو منگوایا، اپنے ہاتھ پہ رکھا اور رکھ کے ایک سوال کیا کہ اے مخلوق خدا، اے چیونٹی، یہ بتا کہ تو نے اپنی قوم کو میرے بارے میں بغاوت پہ کیوں اکسایا؟ تو چیونٹی کہنے لگی، اللہ کے نبی، میں نے اکسایا نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک مصلحت ہے۔ وہ مصلحت یہ ہے کہ جب آپ کا لشکر گزر رہا تھا تو میری قوم اللہ کی تسبیح میں، ذکر خدا میں مصروف تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تیرے لشکر کو دیکھ کے اصل خدا کو بھول جائیں، تو میں نے ان کو خدا کے معاملات میں پکا کرنے کے لیے میں نے کہا کہ آپ بلوں میں چلی جاؤ، کہیں خدا کے بارے میں وہ شرک میں مبتلا نہ ہو جائے۔ پھر کہنے لگے کہ یہ بتا کہ اس وقت میں افضل ہوں یا تو افضل ہے؟ تو چیونٹی نے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ اس لیے افضل اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا تخت فضا میں ہے اور تخت کے اوپر آپ کے پاؤں ہیں، آپ بلندی پہ ہیں، مگر میں اس وقت سب سے افضل ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ کا تخت فضا میں ہے، آپ کے قدم تخت پہ ہیں، اور میں آپ کے ہاتھوں پہ ہوں اور ہاتھ آپ کے پاؤں سے اونچے ہیں۔ تو اس میں ایک تو یہ واقعہ ہے۔ دوسرا، تخت بلقیس میں یہاں وصی خدا کی ایک طاقت کو بتایا گیا ہے، وصی خدا کی اقتدار کو بتایا گیا ہے کہ کتنی وسعت ہوتی ہے اللہ کے نبی کے وصی کی۔ جب تخت بلقیس حضرت سلیمان بن داؤد نے عاصم بن برقیہ جو ان کا ایک جانشین تھا اس سے منگوایا ہے، پوچھا کہ کون کون جلدی لا دے گا؟ تو کسی نے کہا 1 گھنٹے میں، جنات نے کہا ہم آدھے گھنٹے میں، کسی نے کہا مخلوق خدا نے کہ حضرت اللہ کے نبی ہم بس چند منٹ میں لا دیں گے۔ لیکن عاصم بن برقیہ نے کہا کہ اے حضرت سلیمان بن داؤد، مجھے اجازت دیں تو میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس حاصل کر دوں گا۔ ہوا بھی ایسے کہ حضرت سلیمان نے آنکھیں بند کی، کھولیں تو تخت بلقیس سامنے حاضر تھا۔ کیوں سوال کیا گیا، پوچھا گیا علماء سے؟ کہا اس لیے کہ حضرت سلیمان بن داؤد کے اس جانشین کے پاس، عاصم بن برقیہ کے پاس اسم اعظم تھا، یعنی ایک اسم اعظم تھا، اس کی طاقت تھی۔ لیکن جب قرآن نے ہم پڑھتے ہیں اس میں ملتا ہے علم من الکتاب، کتاب میں سے اس کے پاس تھوڑا سا علم تھا، یعنی اسم اعظم ایک تھا۔ لیکن جب ہم آل محمد کے بارے میں پڑھتے ہیں تو معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے
73 اسم आज़म हैं, 72 अल्लाह ने हमें अता किए हैं, एक खास अल्लाह ने अपने लिए रखा है। तो फरमाते हैं कि चूंकि उसके पास एक था और हमारे पास 72 हैं, तो नाज़रीन इसीलिए हम कहते हैं कि दुनिया के दरवाजे छोड़ के मोहम्मद व आले मोहम्मद के दर पे आ जाएं। ये खुदा के इल्म का खजीना है, खुदा के इल्म का मंबा है। और फिर जब हम इससे और अमलियात की जाने बातें हैं, 3 नुक्ते बयान करना इंतहाई अहम है। मासूम फरमाते हैं जो शख्स सूरह मुबारक नमल को हिरन की झिल्ली पर लिख कर मौला फरमाते हैं अपने पास रखेगा, वो सांप और बाउले कुत्ते के काटने से बचा रहेगा। फिर दूसरे नंबर पे इमाम सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स सूरह मुबारक नमल को हिरन की झिल्ली पर लिख कर रंगे हुए कपड़े चमड़े में बंद करके अपने पास रखेगा या अपने घर में रखेगा बिलखसूस, तो घर में न सांप दाखिल होंगे न बिच्छू दाखिल होंगे। और फिर आखिरी नुक्ता है नाजरीन, इमाम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स सूरह मुबारक नमल की तिलावत कसरत से करेगा, वो कभी भी किसी भी हाजत में मुश्किल में मुब्तला नहीं होगा, उसकी हर हाजत पूरी हो जाएगी।